پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم. آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر. مسلم لیگ نون کا مینڈیٹ تو بہت بھاری رہا، لیکن حکومت سازی میں نون لیگ کی کیا ترجیحات ہوں گی اور کون سے مسائل ہوں گے درپیش؟ خیبر پختونخوا میں عمران خان کا پلہ بھاری، تحریک انصاف کی حکومت ہوگی یا چوچو کا مربع؟ الیکشن کے بعد الزام تراشیاں اور دھرنے، شکست تسلیم کرنا ہمارے لیے آج بھی مسئلہ کیوں ہے؟ منموہن سنگھ کی نواز شریف کو دعوت، اس چیز کا ہے پیش خیمہ؟ عام انتخابات 2013، الیکشن کمیشن کی کیا رہی کارکردگی؟ مسلم لیگ نون قومی اسمبلی کی 126 سیٹیں لے کر سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری ہے اور اب نواز شریف وزارت عظمیٰ اور ان کے بھائی شہباز شریف پنجاب کی وزارت اعلیٰ سنبھالیں گے. کہا جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار کو وزارت خزانہ کا منصب سونپا جائے گا. حکومت کی تشکیل کے لیے مسلم لیگ نون کے مشورے جاری ہیں. آزاد ارکان کی شمولیت سے قومی اسمبلی میں حکومت سازی کے لیے درکار نمبر پورا ہو چکا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ سینٹ میں مسلم لیگ نون کس طرح قانون سازی کے لیے مطلوبہ نمبر حاصل کرے گی. اس وقت سینٹ میں پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے. پیپلز پارٹی کے پاس 39 نشستیں ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون کے پاس صرف 15 سیٹیں ہیں. قانون سازی کے لیے مسلم لیگ نون کے پاس سینٹ میں اکثریت نہیں ہے. اب وہ یہ قانون سازی کیسے کرے گی؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. اس وقت ملک کو جو مسائل درپیش ہیں ان کے حل کے لیے بار بار سینٹ میں قومی اسمبلی میں جانا پڑے گا، اور اگر وہاں پر مطلوبہ نمبر نہیں ہوگا تو میاں نواز شریف کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ جو وعدے انہوں نے کیے ہیں ان کو وہ پورا کر سکیں گے. یہ صورتحال آگے چل کر کیا بنے گی اور اس وقت میاں نواز شریف کے ذہن میں کیا ہے اور ان کے اتحاد کس طرح کے بنیں گے، اس پر گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے معروف تجزیہ نگار جناب نذیر ناجی صاحب نے. السلام علیکم ناجی صاحب. ناجی صاحب، قومی اسمبلی میں تو لگ رہا ہے کہ ایک ان کو نمبر مل گیا مسلم لیگ نون کو، کسی کے انہیں اتحاد کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن سینٹ کی صورتحال ذرا مختلف ہے. قانون سازی کے لیے کیا آگے مسلم لیگ نون حکمت عملی اختیار کرے گی اور اس وقت کیا میاں نواز شریف کے ذہن میں ہوگا؟ میاں نواز شریف کے ذہن میں تو حکومت ہوگا، حکومت سازی ہوگا، اور جو بھی وہ اپنا ایجنڈا لے کر آئے ہیں اس پر عمل درآمد ہوگا، اور اس پر عمل درآمد کے لیے جو قانون سازی کی ضرورت پڑے گی، ظاہر ہے انہیں اس کے سارے جو تقاضے پورے کرنا پڑیں گے آئینی. تو اس میں کوئی دشواری مجھے نظر نہیں آتی، کیونکہ گزشتہ 5 سال کے دوران ہم نے جو دیکھا ہے ایک بہت ہی نازک سا بیلنس نکلا ہے. وہ ہے کہ اپوزیشن اور حکومت کا وہ جو رشتہ ہے کنفرنٹیشن کا وہ بھی رہے، لیکن ضروری قانون سازی یا آئینی ترمیم کے لیے جس تعاون کی ضرورت ہے وہ بھی حاصل ہوتا رہے. تو پچھلے 5 سال کے دوران بڑی خوبصورتی سے یہ کیا گیا، اور میاں صاحب اس کا حصہ تھے پورے عمل کا، کیونکہ ان کے بغیر تو کوئی آئینی ترمیم ہو نہیں سکتی تھی. تو آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی ایسا موقع آیا تو آئینی ترمیم بڑی خوش اسلوبی سے مراحل طے کر لیے گئے سارے. تو اب بھی اگر کوئی ایسا مسئلہ آئے گا، یعنی میں یہ سوال آپ سے اس لیے کیا کہ مسلم لیگ نون کے پاس میجورٹی ہے، وہ حکومت بنا لیں گے، لیکن اگر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا تعاون انہیں نہ ملے تو یہ دونوں جماعتیں جو اگر چاہیں تو سینٹ میں ان کی ہر چیز کو بلاک کر سکتی ہیں. مثلا جو بجٹ آنے والا ہے یہ ایک بڑا اہم ڈاکومنٹ ہوگا، سینٹ نے بھی اس کی اپروول دینی ہے. تو اس حوالے سے کیا پھر ان جماعتوں کا تعاون کس طریقے سے حاصل کرے گی نون لیگ؟ یہ بجٹ یہ ایک قومی دستاویز ہوتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب تک بجٹ اپروو نہ ہو اخراجات نہیں ہو سکتے حکومت کے. اور بجٹ میں صرف حکومت کا انٹرسٹ نہیں ہوتا، وہ تمام ادارے جو بہت آئینی حیثیت بھی رکھتے ہیں، طاقت بھی رکھتے ہیں، ان اداروں کے فنڈ بھی وہیں سے آتے ہیں بجٹ کی منظوری کی شکل میں. تو کوئی بھی ایسا ایوان نہیں ہو سکتا، اپر ہاؤس ہو یا لوئر ہاؤس ہو، جو بجٹ کے معاملے میں کوئی رکاوٹ ڈالتا. لیکن ماضی میں تو ناجی صاحب ہم نے دیکھا کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی گروپس، اپنے مفادات جب ان کے آتے ہیں تو وہ بڑا جھگڑا بھی کرتے ہیں. تو کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ کہیں رکاوٹ پیدا ہو اور کہیں کچھ نہ کچھ کمپرومائز کرنا پڑے میاں صاحب کو؟ جی دیکھیے، جو آپ مثال دے رہے ہیں وہ انڈیویجولس کی ہوتی ہے، وہ ہم نے بھی دیکھا ہے ہر دور میں ہوتا ہے. یہ جو ہمارے ایم این ایز ہیں، ان کے جتنی مطالبے ہوتے ہیں، جتنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، یہ پورا سال تو ٹالتے رہتے ہیں، بجٹ کا وقت آتا ہے تو گھروں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر حکومت ان کے پیچھے جاتی ہے، خوش آمدید کرتی ہے، ان کی بات مانتی ہے، ان کو لے کر آتی ہے. لیکن جماعتیں ایسا نہیں کرتی.
ہمارا ہر جو تجربہ ہوا اس میں اپوزیشن اور حکومت نے بجٹ کے سلسلے میں ہمیشہ کوشش کی ہے پاور بجٹ پر بائیک آؤٹ بھی یا بجٹ کا جو اس پر واک آؤٹ بڑی اہم ڈاکومنٹ ہوتا ہے کیونکہ فنڈز کی ایلوکیشن ہو رہی ہوتی ہے. جی ہاں یہ بنیادی ڈاکومنٹ ہے. اس میں آپ کو معلوم ہے فوج کو چاہیے ہوتی ہے, عدلیہ کو چاہیے ہوتی ہے, تو ان دونوں اداروں کو کون ناراض کرے گا؟ تو بجٹ تو پاس ہونا ہوتا ہے. جی ڈیفینیٹلی. اچھا میں اب آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں. جو میاں صاحب نے ایک بات کہی آج بھی اپنی گفتگو میں, انہوں نے فرمایا کہ وہ امریکہ کو قائل کریں گے کہ ڈرون حملوں سے روکا جا سکے. قائل کرنے کی بات انہوں نے کہی ہے, تو یہ قائل ہو جائے گا امریکہ؟ امریکہ کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ کہنا بڑا مشکل کام ہے, لیکن میں آپ سے عرض کر دوں, آپ جانتے ہوں گے ڈیفینیٹلی کہ امریکہ میں ایک لابی ڈرون کے خلاف خود ہی پیدا ہو چکی ہے, اور وہ لابی کانگریس کے اندر بھی ہے, ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو میں بھی ہے, اور میڈیا میں بھی ہے. تو وہاں پہلے ہی اس کے سلسلے میں ایک ماحول اچھا بنتا جا رہا ہے, سازگار ہے, اور پاکستان کی ڈیمانڈ وہاں میرا خیال ہے اس بار سنی جائے گی. اچھا نذیر ناجی صاحب, ایک کیونکہ میاں صاحب نے جو اپنا مائنڈ سیٹ دیا اپنی وکٹری سپیچ میں, اور بعد میں بھی جو ان کی تقاریر آئیں, انہوں نے کہا کہ وہ تمام پارٹیز کو ساتھ لے کے چلیں گے. تو اگرچہ انہیں اکثریت سادہ تو حاصل ہو چکی ہے قومی اسمبلی میں, یہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ دوسری جماعتوں کے لوگوں کو بھی حکومت میں شرکت کی دعوت دیں تاکہ کنسنسس کریٹ ہو سکے, اور اس وقت جو بڑے چیلنجز ہیں یہ ایک میسج جائے کہ پوری قوم, پوری سیاسی جماعتیں متفق ہو کر مسائل کا حل ڈھونڈ رہی ہیں. یہ آپ نے بالکل درست فرمایا اور صحیح نشاندہی کی کہ اس وقت جو مسائل درپیش ہیں ان میں سیاسی معاذرائی کسی کو بھی جو ہے کہنا چاہیے کہ وہ سازگار نہیں ہوگی, کیونکہ جو بھی مشکل پیدا کرے گا مسائل کے حل میں وہ اپنے لیے بھی مشکل پیدا کرے گا, اور کوئی بھی یہ پوزیشن لینے کو تیار نہیں ہوگا کہ اسے عوام کی طرف سے کسی ناراضی کا سامنا کرنا پڑے. عوام اس دیکھیں, اگر وہ کوئی لوڈ شیڈنگ کے لیے فرض کیا ختم کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھاتے ہیں, کون ہے جو اس میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے؟ ایسا تو کر نہیں پائے گا, کیونکہ عوام کے سامنے جواب دہی کا جو وقت ہے وہ دور نہیں ہوتا. اسی طرح سے اگر آپ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات سر نو استوار کرنا چاہتے ہیں, جو کہ بڑی خرابی کی حالت میں ہیں اس وقت کی, تو اس میں بھی ادارے انوالو ہو جاتے ہیں, پھر بہت سے سیکیورٹی کا مسئلہ آ جاتا ہے, اکانومی کا مسئلہ آ جاتا ہے, تو اس میں بھی میرا خیال ہے کنسنسس حاصل ہو جائے گا. اچھا میاں صاحب کو اب آپ پرانے زمانے کے اس میں نہ دیکھیں, وہ جو کنفرنٹیشن تھی ان کے درمیان ان دونوں میں, پیپلز پارٹی میں اور میاں صاحب میں, وہ ماضی کا حصہ بن چکی ہے. یہ جو میثاق جمہوریت کے بعد انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے سوری, تو میرا نہیں خیال کہ اس بار 90 کا اشرا دوبارہ نہیں آئے گا. اچھا چلے, یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر وہ اشرا واپس نہ آئے اور مل جل کر معاملات حل ہوں. لیکن میں نے یہ سوال آپ سے اس لیے کیا ہے کہ پوری انتخابی کیمپین میں بار بار مسلم لیگ نون کے جو قائدین ہیں ان کی جانب سے آتا رہا کہ ہم جو زرداری صاحب کے حوالے سے کہ کرپشن کے پیسے جو ہیں یہ وہ لوٹ لیا, ان کو ہم بگائیں گے, یہاں سے نکالیں گے, کرپشن کے پیسے واپس لائیں گے. تو جو کرپشن کے چارجز تھے ان کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کوئی بڑے اقدامات ہوں گے, ہم کوئی بڑی مچھلی کو نیٹ میں یہ لے کے آئیں گے؟ ہونا چاہیے, لیکن دیکھیے کرپشن کو سمیع صاحب دور کرنا یا ختم کرنا یہ دنیا میں کسی کے بس میں نہیں ہوتا. اور یہ جو تصور ہے کہ ایک دم اٹیک کر دیں گے, لوگوں کو پکڑ لیں گے, لوگوں کو یہ کر دیں گے, یہ ممکن نہیں ہوتا, کیونکہ کرپشن تو اسی نے کی ہوتی ہے جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے. اور جب آپ زیادہ پیسے والے کو پکڑیں گے تو پیسہ پھر مارکیٹ سے کھسکنے لگتا ہے, اور آپ ان حالات میں نہیں ہیں جن میں آپ جو ڈرینیج آف منی ہے اس کو افورڈ کر سکیں. آپ کو مارکیٹ بھی چاہیے جو چلتی رہے, آپ کو کاروبار بھی چاہیے چلتے رہیں, آپ کو انڈسٹری بھی چاہیے جو فنکشنل رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے وہ جو ایک حد سے گزری ہوئی کرپشن ہوتی ہے اس کو روکنا بھی ہوتا ہے. ویسے بھی آپ جانتے ہیں سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد ہی کرپشن ہے. یہ اس وقت تک ٹھیک چلتا رہتا ہے جب تک اس کی لوبریکیشن اچھا میں ہوتی رہے. میں ایک دوسری بات عرض کر دوں گا کہ جس کرپشن اس سسٹم کے اندر کرپشن کو ایبزارب کرنے کی صلاحیت ہے وہاں تک یہ برداشت کرتا ہے. جب یہ صلاحیت ختم ہو جائے, کرپشن ہاتھ سے بڑھ جائے اور سسٹم کو چیلنج کرنے لگے, جیسے ہمارے یہاں ہو چکا ہے, ہمارا سسٹم کولیپس کرنے والا ہے بیکاز آف کرپشن, تو اس کرپشن کو چیک کیا جائے گا. بہت بہت شکریہ نذیر ناجی صاحب. ناظرین, نذیر ناجی صاحب کہہ رہے تھے کہ اب جو 90 کا اشرا ہے اس کے واپس آنے کا امکان نہیں ہے.
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बहुत सारे मामलात पर ताउन है, सोच समझ है। उनका ये कहना था कि आगे चलकर दोनों पार्टीज़ जो हैं वो मुल्क की जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए हम देखेंगे कि मुश्तरका हिकमत अमली पर वो काम करेंगी। वक्त हुआ है यहाँ पर एक ब्रेक का। जब हम ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करेंगे इस स्टोरी पर। मनमोहन सिंह की नवाज शरीफ को दावत, इस चीज का है पेशखामा। मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि वो बतौर वज़ीर आज़म अपनी हल्फ बर्दारी की तकरीब में भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह को शिरकत की दावत देंगे और भारत के साथ ताल्लुकात को उसी सतह पर ले जाएंगे जो 1999 में थे, जब भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी बस में बैठ के पाकिस्तान आए थे। भारत के साथ ताल्लुकात एक नहायत संजीदा और पेचीदा मामला है। पाकिस्तानी अवाम यकीनन भारत के साथ दोस्ती चाहते हैं, लेकिन मामलात कुछ इस तरह उलझे हुए हैं कि उन्हें सीधा करना इतना आसान भी नहीं। कश्मीर के मसले ने दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती की कोशिशों को हमेशा मुश्किल में डाला है। बाज़ बाअसर ग्रोहों का ख्याल है कि जब तक कश्मीर में बसने वालों को आज़ादी का हक नहीं मिलता, भारत से दोस्ती नहीं हो सकती। लेकिन एक बड़ी अक्सरियत का ख्याल है कि भारत से मामलात को बेहतर किया जाए, दोनों ममालिक के दरमियान तजारत बढ़ाई जाए तो कश्मीर के मसले को हल करने में आसानी हो जाएगी। मियां नवाज शरीफ की जानिब से भारतीय वज़ीर आज़म को दौरा पाकिस्तान की दावत के क्या असरात होंगे, इस हवाले से हम बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब के साथ, जो इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन उनसे गुफ्तगू करने से पहले मैं एक थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि अभी ब्रेक पर जाने से पहले नाजी साहब से बात हो रही थी सेनेट के हवाले से। तो फाइनेंस बिल की अप्रूवल सेनेट से ज़रूरी नहीं होती, लेकिन अगर आइन में तरमीम करनी होगी तो उसके लिए यकीनन सेनेट में दूसरी जमातों का ताउन मियां नवाज शरीफ साहब को चाहिए होगा। तलत मसूद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तलत साहब, आपने मियां नवाज शरीफ साहब का ये बयान देखा कि जिसमें उन्होंने कहा कि वो भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह को दावत देंगे कि वो इस्लामाबाद आएँ और उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करें। क्या ये एक नई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं है जो मियां नवाज शरीफ ने क्रिएट की है? जी हाँ, बिल्कुल, बेशक ये मेरे ख़्याल में एक बहुत अच्छा और खुशाइन बात है, और वो ये चाहते हैं कि इंडिया से ताल्लुक़ात बेहतर हों, और वो उनकी हमेशा से यही पॉलिसी रही है। और मेरे ख़्याल में अब तो समझते हैं कि और भी ज़रूरी हो गया है, इसलिए कि मुल्क के जिस किस्म से हालात हैं, पाकिस्तान ये चाहता है कि पाकिस्तान के जो सरहदें हैं उन वो पुरअमन रहें, अफ़गानिस्तान की, इंडिया की, और हर लिहाज से ईरान से अच्छे ताल्लुक़ात हों। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ ये जो इन्होंने पेशरफ्त की है और दावत दी है, ये बहुत अच्छी बात है। और अगर मनमोहन सिंह इसको तस्लीम कर लें और आ जाएं पाकिस्तान, तो मेरे ख़्याल में एक तरीक़े से उनके लिए भी एक बड़ा तारीख़ी मौका होगा, चूँकि उनके पास भी कोई 6 महीने के करीब हैं। और आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह साहब हमेशा ये कहते रहे हैं कि मेरी एक आरज़ू है कि पाकिस्तान के साथ मैं ताल्लुक़ात को बेहतर करूं। तो मेरे ख़्याल में इससे बेहतर उनको क्या मौका मिल सकता है जब दोनों फरीक और दोनों वज़ीर आज़म ये चाहते हैं कि रिश्तों को बेहतर किया जाए। अच्छा तलत साहब, ये बात तो बहुत अच्छी लगती है कि भारतीय वज़ीर आज़म भी आएँ यहाँ, हमारे वज़ीर आज़म भी जाएँ, ताल्लुकात में अच्छाई हो। लेकिन 99 में यही कोशिश कर रहे थे जब मियां नवाज शरीफ और वाजपेयी साहब बस में बैठ कर आए तो कारगिल का इशू हुआ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बहुत सारे ताकतवर ग्रोह पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट में मौजूद हैं जिनका ये कहना है कि कश्मीर से उस वक्त तक ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते, ना ही हम होने देंगे जब तक भारत कश्मीर का मामला हल नहीं करेगा। तो ये जो मियां नवाज शरीफ का कदम है, कितना वो इसमें कामयाब होंगे और किस किस्म का रिएक्शन आ सकता है, आपकी क्या सोच है? जी, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है और मेरे ख़्याल में बहुत अहम सवाल है। और यही वजह है, आपने देखा कि माजी में भी कई दफ़ा कोशिशें की गईं और वो नाकाम हुई। लेकिन देखिए, इसमें इस वक्त मेरे ख़्याल में नवाज़ शरीफ साहब और बहुत से पाकिस्तानी जो सोच रखते हैं वो इसको इस तरीक़े से देख रहे हैं कि देखिए, कश्मीर का मामला तो ऐसे भी 65 साल से हल नहीं हुआ। तो अगर हम हल कराना चाहते हैं तो 2 चीज़ें हैं। एक तो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बेहतर हों, और दूसरे ऐसा माहौल पैदा किया जाए इंडिया और पाकिस्तान में, और पाकिस्तान और तमाम बैरूनी ममालिक से, ताकि पाकिस्तान को एक तरीक़े से हिमायत हासिल हो। और वो इसी तरीक़े से हो सकता है कि दूसरे मामलात में पाकिस्तान जो है और इंडिया पेशरफ्त करें। जैसे कि आपने इसके बारे में इंदिया दिया कि तिजारत है,
اپنی اکنامک لنکیجز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا اگر ویزا کا معاملہ بھی آسان ہو جاتا ہے تو کلچرل ایکسچینجز ہوئے۔ اس طریقے سے اگر دونوں ممالک میں ایسی لابیز ڈیولپ ہو جائیں جو کہ ایک دوسرے کے ملک کو تقویت پہنچائیں۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو ایک ہنٹ تھا میرے خیال میں آپ کا سوچ ہوگی کہ فوج جو تھی اس کا کبھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ جب تک کشمیر کا معاملہ حل نہ ہو، اور آپ کو علم ہے کہ کس طریقے سے پریزیڈنٹ پچھلے جنرل مشرف نے جو حرکت کی وہ تمام ہمارے سامنے ہے، لیکن میرے خیال میں اب جو عسکری قیادت ہے اس کی سوچ میں کافی تبدیلی آئی ہے۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ انڈیا سے تعلقات بہتر ہوں، اس لیے کہ جو اب ہمارے اندرونی چیلنجز خاص طور سے تحریک طالبان پاکستان اور دوسرے فرقہ وارانہ تنظیمیں اور جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے اور جو ہماری اقتصادی حالت ہے، اس کے لحاظ سے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہماری جو سرحدیں ہیں وہ پرامن ہوں اور انڈیا سے تعلقات اور افغانستان سے تعلقات بہتر ہوں۔ اس لیے میرے خیال میں فوج کی جو قیادت ہے اس وقت وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ انڈیا سے فرما رہے ہیں آپ، بالکل ایسا ہی لگتا ہے۔ لیکن میں آپ کا کامنٹ چاہوں گا اس بات پر کہ جو وکٹری سپیچ تھی میاں نواز شریف کی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو تمام اہم معاملات ہیں ان پر تمام سیاسی جماعتوں کو اور تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلیں گے، لیکن پھر ابھی اس بیان کے 24 یا 48 گھنٹے کے دوران ہی انہوں نے بھارتی وزیر اعظم کو دعوت دینے کا اعلان کیا ہے۔ تو اس سارے درمیان ٹائم میں ہم نے تو نہیں دیکھا کہ انہوں نے اس حوالے سے کوئی مشاورت کی ہو سٹیک ہولڈر سے یا سیاسی جماعتوں سے۔ تو کیا فرمائیں گے آپ کے کہنے کو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام جماعتوں اور سٹیک ہولڈر سے مل کر ہم کام کریں گے، لیکن پریکٹیکلی ہمیں یہ جو دعوت انہوں نے دی ہے اور یقیناً پھر جو ایک ملاقات ہوتی ہے اس کا کوئی ایجنڈا وغیرہ بھی ہوگا، بھلے وہ غیر رسمی ملاقات ہی ہو، کیا کامنٹ ہے آپ کا اس حوالے سے؟ دیکھیے، دعوت دینے میں تو میرے خیال میں ان کو کسی سے پوچھنے کی ایسے ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ انہوں نے ایک مبارکباد دی تو انہوں نے ایک جیسچر کیا۔ اب بات دراصل یہ ہے کہ کس حد تک ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو میں نے تو یہ سوچا ہے کہ دیکھیے تمام جتنی بھی سیاسی ہماری جماعتیں ہیں، طلعت صاحب میں صرف اپنا آپ کو یہ جو کانٹیکسٹ ہے سوال کا وہ بتا دوں، کیونکہ ابھی اس وقت جو ٹینشن ہے جس میں سرحدوں پر فائرنگ ہوئی، ہمارے جوان بھی مارے گئے، گلے بھی کاٹنے کے الزامات۔ جی میں بالکل سمجھتا ہوں، لیکن ایک طریقے سے ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس وقت سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ تو ایک ہی پیج پر ہیں کہ انڈیا سے تعلقات بہتر ہونے چاہیے۔ اب رہا آپ کی جو شک و شبہ ہے کہ کیا واقعی میں عسکری قیادت جو ہے وہ اس کا ساتھ دے گی یا نہیں دے گی، یا ان کو خدشات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ عسکری قیادت کو ابھی بھی خدشات ہیں۔ اور جیسے آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں جس طریقے سے سرحد کے اوپر واقعات ہوئے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ عسکری قیادت بھی یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے مفاد میں ہے کہ اس وقت کیا انڈیا سے تعلقات بہتر کیے جائیں۔ یہ نہیں ہے، وہ نہ تو سیاسی لیڈرز یہ کہتے ہیں نہ عسکری قیادت یہ کہتی ہے کہ جو ہماری کور ایشوز ہیں جیسے کشمیر کا معاملہ ہے تو اصولی طور پر ہم اس پر قائم ہیں، لیکن اصولی طور پر تو قائم ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس میں پیش رفت کی زیادہ ضرورت ہے۔ بہت شکریہ طلعت مسعود صاحب جو فرما رہے تھے کہ اس وقت پاکستان کی عسکری قیادت اور پاکستان کی سیاسی قیادت کی سوچ قدرے ملتی جلتی ہے، تحفظات ضرور ہیں، لیکن یہ سوچ ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنایا جائے۔ وقت ہوا ایک بریک کا، بریک سے واپسی پر ہم بات کریں گے اس سٹوری پر۔ خیبر پختونخوا میں عمران خان کا پلہ بھاری، تحریک انصاف کی حکومت ہوگی یا چونچو کا مربع؟ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری ہے۔ تحریک انصاف کے پاس 34 نشستیں ہیں، پی ٹی آئی کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کے پاس 13، جمعیت علماء اسلام کے پاس 12، جبکہ آزاد ارکان کی تعداد بھی 13 ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ شروع کر دیا ہے۔ نواز شریف نے کے پی کے میں حکومت سازی پر پی ٹی آئی کا حق تسلیم کیا ہے۔ جماعت اسلامی کے پاس بھی صوبے میں 7 سیٹیں ہیں اور اس نے پی ٹی آئی کا ساتھ دینے کا اشارہ دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی پشاور میں جماعت اسلامی کے مرکزی نائب امیر سراج الحق سے اہم میٹنگز بھی ہوئی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب زور تو بہت لگا رہے ہیں، لیکن لگتا ہے ان کی دال نہیں گلے گی، اور اگر کوئی انہونی نہ ہوئی تو صوبے میں پی ٹی آئی ہی حکومت بنائے گی۔
कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपाव की है, उनके पास भी 7 सीटें हैं। पीटीआई के पास मौका होगा कि सूबे में अपने मंशूर के मुताबिक हुकूमत चलाए और आवाम को दरपेश मसाइल हल करे। लेकिन सवाल ये है कि एक ऐसी मखलूत हुकूमत जिसमें मुख्तलिफुल ख्याल जमातें शामिल होंगी, क्या पीटीआई अपने मंशूर पर अमल कर सकेगी? क्या वो आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतर सकेगी? तल्ख हक़ाइक़ तो यही हैं कि मखलूत हुकूमत इत्तेहादी जमातों की ब्लैक मेलिंग का शिकार रहती है। पीटीआई जैसी जमात इन सबको कैसे अपने साथ लेकर चलेगी? इसके लिए बड़ी सियासी सूझबूझ की ज़रूरत है। क्या जमात इस्लामी और जेयूआई दोनों जमातें अपने इख्तलाफात भुलाकर एक मरतबा फिर केपीके की मखलूत हुकूमत में शामिल होंगी? जब मुख्तलिफुल ख्याल जमातें मखलूत हुकूमत में शामिल होंगी तो वजारतों में भी अपना हिस्सा मांगेंगी। मुख्तसर काबीना कैसे तश्कील पाएगी? और ये बहुत से जो चैलेंजेस हैं पीटीआई की हुकूमत को पेश आएंगे। इसी तरह बलूचिस्तान में भी किसी एक पार्टी को सादा अक्सरियत हासिल नहीं है। अब देखना यह है कि वहाँ भी कौन किसके साथ मिलकर हुकूमत बनाएगा। इन हवालों से बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शाह फरमान, पीटीआई के लीडर हैं, केपीके से इनका ताल्लुक है। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हिकमत अमली बनाई है पीटीआई ने केपीके में। फरमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जा रहे हैं आपके मुज़ाकरात? जबरदस्त, ठीक ठाक जा रहे हैं। कुछ हमें बताइए कि क्या किस तरह की हुकूमत तश्कील पाएगी और कौन सी जमातों को आप साथ लेकर इस वक्त आपको नजर आ रहा है चलेंगे? एक चीज तो आप ज़हन में रखें कि केपीके के अवाम ने चेंज के लिए वोट दे दिया। अगर कोई पार्टी स्टेटस को की पार्टी भी है तो वो भी इस हकीकत को जुटला नहीं सकती कि केपीके के अवाम चाहते क्या है। अच्छा, ये अब उनकी मजबूरी बन गई है कि वो भी चेंज की पॉलिटिक्स करें। तो ये तो बड़ा क्लियर है कि अगर केपीके के अंदर कोई भी पार्टी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स करना चाहे वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर जमात इस्लामी है, कौमी वतन पार्टी है, इंडिपेंडेंट है, और ये सारे जो है जिनके साथ हमारी फर्स्ट राउंड की बात हो भी गई है, वो सारे विलिंग है। हमें यहाँ पर कोई कंप्रोमाइज किए बगैर गवर्नमेंट हम बना सकते हैं। हमें ये चीज नजर आ रही है। हमें कोई तकलीफ कोई मसला सामने नहीं आया कि कोई, क्योंकि फरमान साहब, ये जो आप बात फरमा रहे हैं कि कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, ये कहने में तो बड़ी अच्छी लगती है बात, लेकिन प्रैक्टिकली यही है। जब आप किसी ग्रुप या जमात को अपने साथ मिलाते हैं तो उनके कुछ मुतालबात होते हैं जो बहरहाल आपको मानने पड़ते हैं। ये फरमाइएगा कि आपकी इंडिपेंडेंट्स जो हैं उनसे भी बातचीत हुई तो कितने इंडिपेंडेंट्स ने इंदिया दिया है, इशारा दिया है कि वो आपके साथ मिलेंगे? देखिए जी, इसका मैं यही जवाब दूं कि पॉलिसी के ऊपर सब मुतफिक है कि हमने चेंज की पॉलिसी अपनानी है। अच्छा, अगर आप किसी को शामिल करते हैं, उसको आप शेयर देते हैं, उसको आप मिनिस्ट्री देते हैं, ये अलग बात है। और पॉलिसीज के ऊपर कंप्रोमाइज करना ये अलग बात है। पॉलिसीज के ऊपर हम कंप्रोमाइज कभी भी नहीं करेंगे और न वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं जो हमारे साथ जाएंगे, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि यहाँ पर चेंज की पॉलिटिक्स ही हो सकती है। यहाँ स्टेटस को की पॉलिटिक्स मजीद नहीं चलेगी। तो हमें पॉलिसीज के ऊपर तो हमें कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर कोई हमारे साथ कोई पॉलिटिकल पार्टी या इंडिपेंडेंट शामिल होते हैं और उनको हम कैबिनेट में शामिल करते हैं, जो यकीनन हम बड़ा छोटा कैबिनेट रखेंगे, तो ये अलग बात है। इसलिए हमें गिव एंड टेक का ये मतलब नहीं है कि हम पॉलिसीज के ऊपर कंप्रोमाइज करेंगे, तो वो हमारे लिए कोई इशू नहीं। अच्छा फरमान साहब, ये बताइए कि आप जिन ग्रुप्स के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या आप ओपन हैं, हर ग्रुप से बात कर रहे हैं, या इसमें आपने कुछ अपनी कोई एक शॉर्ट लिस्ट बनाई है जिनसे आप बात कर रहे हैं? देखिए, जो हमारे पास जो क्लोज हैं, जो पीटीआई के जमात इस्लामी हैं, कौमी वतन पार्टी से हमारी बात हो गई है, दे आर वेरी पॉजिटिव। हमने बड़ी क्लियर बात की है कि हम पॉलिसी के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। उनको भी पीटीआई के पॉलिसी के साथ कोई मतलब कोई मुश्किलात नहीं है, और वो खुद भी ये जानते हैं कि ये वो पॉलिसी है जो कम से कम केपीके के अंदर उनको अपनानी पड़ेगी। अच्छा, ये फरमान साहब, एक और भी सोच है, कुछ लोगों का ख्याल है कि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ है उसको ये करना चाहिए कि एक सूबे के अंदर तमाम सियासी जमातों को लेकर एक काइंड ऑफ नेशनल गवर्नमेंट बनानी चाहिए प्रोविंस में, क्योंकि बड़े गंभीर मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए अगर तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद होकर काम करें तो शायद कामयाबी जल्दी हो सकती है। क्या कोई ऐसी सोच भी है तहरीक इंसाफ में? देखिए, इसके ऊपर भी बात हो सकती है, लेकिन सबसे
تو امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف کسی کو گورنمنٹ کو لیڈ کرے گی، جو کہ ہمیں اتنا یہاں پر جو مینڈیٹ ملا ہے، تحریک انصاف کے پاس جو ہماری مینیفیسٹو ہے، اس مینیفیسٹو بہت بہت شکریہ شاہ فرمان صاحب، بہت شکریہ۔ ناظرین اب آپ کو لیے چلتے ہیں بلوچستان میں۔ اختر مینگل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ٹیلی فون لائن پر۔ السلام علیکم اختر مینگل صاحب۔ مینگل صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ مینگل صاحب سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وقت ہوئے یہاں پر ایک بریک کا، اور بریک سے واپسی کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ بات کریں مینگل صاحب سے اور جانیں کہ بلوچستان کی صورتحال کیا ہے۔ الیکشن کے بعد الزام تراشیاں اور دھرنے، شکست تسلیم کرنا ہمارے لیے آج بھی مسئلہ کیوں ہے؟ اور عام انتخابات 2013 الیکشن کمیشن کی کیا رہی کارکردگی؟ ویلکم بیک۔ اس وقت کوئٹہ میں ہمارے بیورو چیف عرفان سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بلوچستان میں کیا اس وقت ہو رہا ہے، کون حکومت بنائے گا۔ السلام علیکم عرفان۔ جی وعلیکم السلام۔ عرفان ہمیں بتائیے گا کہ اس وقت کون حکومت سازی کے عمل میں آگے جا رہا ہے اور کیا لگ رہا ہے آپ کو کس کی حکومت بنے گی؟ سمی صاحب، بلوچستان کی اگر ہم بات کریں تو بلوچستان میں ایک بڑا جو رزلٹ آیا ہے اس وقت بڑا ایک حیران کن ہے۔ یہاں پر قوم پرست سیاسی جماعتیں ایک بڑی سیاسی جماعتیں بن کر ابھری ہیں۔ مسلم لیگ نون نے بھی اچھی پوزیشن حاصل کی ہے، لیکن سب سے زیادہ پشتونخوا میب 10 نشستیں حاصل کی ہیں۔ قومی اسمبلی کی نشستیں بھی اس کے پاس کافی زیادہ ہیں۔ لیکن اگر بات کریں بلوچستان اسمبلی میں تو بلوچستان کی اس وقت سب سے بڑی لارجسٹ پارٹی اس وقت پشتونخوا ملی عوام پارٹی ہے۔ اس کے بعد پی ایم ایل این ہے جس کے اراکین کی تعداد اب 9 ہو گئی ہے، اور اسی طرح بی این پی مینگل گروپ ہے، اس کے 2 ارکان ہیں، جے یو آئی کے 6 ارکان ہیں۔ انڈیپینڈنٹس کتنے ہیں عرفان؟ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے وہ بھی 8 ہیں غالباً۔ بالکل 8 ہیں، اور وہ تو ہمیں یہ بتائیے کہ یہ ایک ہو جائے گا کمپرومائز پی ایم ایل نون میں اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور انڈیپینڈنٹس میں؟ سمی صاحب جو اس وقت صورتحال جو نظر آ رہی ہے، اس وقت انڈیپینڈنٹ کا تو ایک الگ کردار ہوگا، لیکن اس وقت پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، مسلم لیگ نون اور نیشنل پارٹی بہت شکریہ، بہت شکریہ عرفان۔ ناظرین اس وقت ہم چلتے ہیں کراچی، وہاں پہ ہمارے ساتھ ایم کیو ایم کے رہنما عباس حیدر رضوی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں جو اس وقت صورتحال ہے جس میں پاکستان کی 65 سالہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک جمہوری حکومت نے اپنی آئینی مدت مکمل کی اور پھر انتخابات کرائے گئے۔ اس انتخابی مارکے میں عوام کی دلچسپی عروج پر رہی، ووٹرز ٹرن آؤٹ بھی تقریباً 60% رہا، لیکن الیکشن نتائج قبول کرنے کے حوالے سے ہمارے رویوں میں ابھی زیادہ تبدیلی نہیں آئی۔ یہی وجہ ہے کہ جن حلقوں میں نتائج توقعات کے خلاف آئے وہاں احتجاج شروع ہے۔ اب کہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن دھرنا دے رہے ہیں تو کہیں جماعت اسلامی کے کارکن سڑکوں پر ہیں۔ تحریک انصاف کے کارکنوں کا مطالبہ ہے کہ جن حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے وہاں انتخابات دوبارہ کروائے جائیں، اور جماعت اسلامی والے چاہتے ہیں کہ پورے کراچی میں انتخابات کو نئے سرے سے کرایا جائے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ حقیقی جمہوری رویوں کو اپنانے میں شاید ابھی کچھ وقت اور لگے گا۔ ہار جیت ایک فطری بات ہے، اچھا کھلاڑی وہی ہوتا ہے جو سپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی شکست تسلیم کر لیتا ہے، اور اگر کوئی شکایت ہے یا کہیں کوئی بے ضابطگی تو اس کے لیے مناسب فورم یعنی آزاد عدلیہ موجود ہیں۔ نوجوانوں کے سڑکوں پر دھرنے یا ریٹرننگ آفیسر کی عدالت میں ہلڑ بازی یقیناً پریشان کن ہے۔ ان انتخابات کو تاریخی اس لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ سندھ، پنجاب اور کے پی کے میں امیدواروں کی بجائے ووٹ پارٹی کو ڈالے گئے۔ راولپنڈی سے رحیم یار خان تک لوگوں کی پسند مسلم لیگ نون رہی، اندرون سندھ پیپلز پارٹی، کراچی اور حیدرآباد میں ایم کیو ایم کا ووٹ ڈالے گئے، جبکہ کے پی کے میں عمران خان کی تحریک انصاف ایک بڑی جماعت بن کر ابھری۔ ویسے تو یہ تمام نتائج توقعات کے مطابق ہی رہے، لیکن جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی کی مکمل شکست یقیناً حیرانگی کا باعث ہے۔ اب میں حیدرآباد رضوی آپ کی طرف آتا ہوں۔ رضوی صاحب، یہ جو ہنگامے ہو رہے ہیں کراچی میں بھی ہو رہے ہیں، یہ جو ایک ایلیمنٹ ہے، قوم تو بڑا جشن منا رہی تھی کہ بڑے تاریخی انتخابات ہوئے، ٹرن آؤٹ ہوا، کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ سمی۔ اصل میں صورتحال یہ ہے کہ بعض جماعتوں کی طرف سے ایک بہت بڑی میڈیا کمپین چلائی گئی، اربوں روپے خرچ ہوئے، اور ایک تاثر یہ دیا گیا کہ جیسے ملک میں ایک جماعت کی لینڈ سلائیڈ وکٹری ہوگی اور پورے پاکستان میں ایک ہی جماعت دکھائی دے گی، اور بدنصیبی سے ہوا یہ کہ صورتحال اس کے برعکس رہی۔
पूरा पंजाब, पूरा सिंध, पूरा बलूचिस्तान जो है वो वहाँ पर उनको वोट ही नहीं पड़ा और उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। और खैबर पख्तूनख्वा के नताइज जो सामने आए उसमें भी एक बहुत बड़ी धांधली और रिगिंग की गई, जो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फाफन की रिपोर्ट कह रही है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क की रिपोर्ट कह रही है। और जाहिर है कि एक ऐसी सूरत हाल में जब आवाम की तवक्कुआत, अपने वोटर सपोर्टर्स की तवक्कुआत को आसमान की सतह तक ले जाया जाएगा और चीज़ें दरअसल जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कि दैट वाज स्टॉर्म इन अ टी कप, कि आप एक चाय की प्याली में तूफ़ान बर्पा कर देंगे, तो फिर लोगों की तवक्कुआत इस तरह बढ़ जाती हैं। मैं उन बच्चे बच्चियों के उस जोश और वलवले को समझता हूँ, उसको सराहता भी हूँ कि जाहिर है कि वो अपनी जमात से लॉयल है, मगर उसके बावजूद मैं ये कहता हूँ कि हकीकत हाल को नज़र में रखें और जो एहतजाज का तरीक़ा अपनाया जा रहा है, जो वहाँ पर मौजूद कैमरामैनों और सहाफ़ियों के साथ तशद्दुद आमेज़ और हतक आमेज़ और गालियाँ दी जा रही हैं, और वो गालियाँ ऑन एयर हो रही हैं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, और जो गैर इखलाकी हरकतें हो रही हैं वो पढ़े लिखे लोगों को ज़ेब नहीं देती, और ऐसा कोई सूरत हाल जो है वो कोई महज़ब तरीक़ा नहीं है। ये तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन इसमें इस सूरत हाल में कुछ आप तहरीके जो है MQM उनके जो कायद हैं उनकी जानिब से भी एक स्टेटमेंट आई जिसमें पाकिस्तान के हवाले से बात की गई। अगरचे उसकी वजाहत तो आ गई है, लेकिन जिस तरह शुरू में वो बात आई उससे आप नहीं समझते कि यकीनन गलत फहमियाँ पैदा होंगी, और इन हालात में इस स्टेटमेंट ने भी खासा जो वो जैसे हम कहते हैं कि जलती पर तेल का काम किया? देखिए समी, एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, और क्योंकि आप एक कोना मश साफ़ी हैं इसलिए मैं आपसे ये तवक्को रखता हूँ कि आप बात को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, कराची के इंतखाबात के साथ हुआ क्या, एक गैर आइनी और गैर कानूनी डीलिमिटेशन की गई कराची में, जिसकी आइनी और कानूनी तौर पर कतन कोई गुंजाइश नहीं थी, और दलील ये दी गई कि जी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करना है इसलिए डीलिमिटेशन करनी है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरे पाकिस्तान की खराब थी, डीलिमिटेशन सिर्फ कराची में की गई। कराची में फौज को भेजकर घर घर जाकर फौज ने लोगों की वोटर लिस्टों को दुरुस्त करवाया, सिर्फ 32,000 वोटों के पीछे, जबकि पूरे पाकिस्तान से 3.5 करोड़ जाली वोट आपने खारिज किए, और कराची में आपने फौज को घर घर भेजा। उसके बाद तालिबान, लश्कर जंगवी और सिपाही साहबा न जाने क्या क्या कराची भेजा गया, हमारे दफातरों को बमों से उड़ाया गया, हमारे 100 से ज्यादा कारकुनान मारे गए, कराची में खौफ व हिरास की एक फजा मुसल्लत कर दी गई ताकि इलेक्शन में MQM इलेक्शन का बाइकआउट कर दे। ये सारे स्टेप्स पूरे पाकिस्तान में जो लिए जाने चाहिए थे वो सिर्फ और सिर्फ कराची में लिए गए, और कराची के लिए एक अलहदा कानून और पूरे पाकिस्तान के लिए एक अलहदा कानून बनाया गया। और उसके बाद जब MQM ने पूरी कोशिश करके, सलाम है उस MQM के वोटर और सपोर्टर को, क्योंकि इलेक्शन के दिन भी 3 बम धमाके हुए कराची में, उसके बावजूद वो रुके नहीं, वो सड़कों पर थे, वो वोट डाल रहे थे, और बड़ी बड़ी लाइनें देखी, लोगों ने एक बहुत भरपूर मैंडेट देखा। और उसके बाद सूरत हाल ये कि आप कराची वालों के मैंडेट को तस्लीम करने से इनकार कर दें, आप पूरे मुल्क में धांधली होती रहे, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान, आज तो खुद वजीर आला बलूचिस्तान ने कह दिया, फाफन की रिपोर्ट देखे खैबर पख्तूनख्वा के लिए, पंजाब की देखे, पूरा दिन मीडिया फोकस करता रहा कराची को। आज खुद फाफन के चीफ मुदस्सिर रिजवी ने यह कह दिया कि आप पूरा दिन कराची में मीडिया लगा रहा और धांधली पूरे पाकिस्तान में होती रही। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी सूरत हाल में जब आप अवाम में ये एक एहसास उजागर करेंगे कि कराची के लिए कानून कुछ और है और पूरे पाकिस्तान के लिए कानून कुछ और है, तो फिर भाई ऐसी बहुत बहुत शुक्रिया हैदराबाद रिजवी साहब, बहुत शुक्रिया जो फरमा रहे थे कि अगर कराची के लिए कानून एक होगा और दूसरे मुल्क के हिस्सों के लिए कानून एक, तो फिर यकीनन वो कॉन्टेक्स्ट बता रहे थे जो अल्ताफ हुसैन साहब ने बयान दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रसूल बख्श रईस। हम इनसे बात करेंगे कि क्या जादू किया PML नून की क़यादत ने कि पंजाब के सारे वोटर्स उन्होंने अपने साथ मिला लिए, और सदरन पंजाब में भी जहां बड़ी तवक्को थी पीपल्स पार्टी की नशिस्तें जीतने की, कुछ नहीं उन्हें मिला। अस्सलाम वालेकुम जनाब रसूल बख्श रईस साहब। वालेकुम अस्सलाम। रईस साहब ये फरमाइएगा कि क्या हुआ सदरन पंजाब में, क्या मैजिक था PML के पास जो उन्होंने वोटर्स को अपने शहर में जकड़ लिया?
میرے خیال میں کہ ایک بڑی تبدیلی جو میڈیا کی رسائی کی وجہ سے ہوئی ہے، اور پچھلے 5-10 سال سے جب سے کہ مشرف کے خلاف ایک کمپین چلی تھی، اور اس کے نتیجے کے طور پر جو ایک 6 سال میں ایک عوامی سطح پر جو شعور پیدا ہوا ہے اس کو سمجھنا چاہیے. اور وہ شعور یہ ہے کہ اب لوگوں نے یہ دیکھنا شروع کیا ہے کہ ایم ایل اے اور ایم پی اے جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں اس سے حکومت کس کی بنے گی. تو اکثر وہ لوگ جو پیپلز پارٹی کے نمائندے تھے انہوں نے اپنے حلقوں میں بہت اچھا کام کیا، محنت سے کام کیا، لگن سے کیا، اور وہ پرانے ورکر چلے آتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، جو مرکزی قیادت تھی اس کی نااہلی کی وجہ سے، اور جو حکومت خصوصی طور پر جو گیلانی کی تھی اس کے نتیجے کے طور پر جو معاملات ہیں، بجلی کا بحران ہے، اقتصادی صورتحال ہے، باقی معاملات ہیں، تو اس سے جو ایک ملک کے اندر فضا پیدا ہوئی اس کی وجہ سے وہ ہار گئے. یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ لوگوں نے جو انفرادی امیدوار تھے ان کی اہلیت کی بجائے پارٹی کو ووٹ دیا، ووٹر نے ایک میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے کہ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پروسیس شروع تھا اس کے کچھ ثمرات ہم نے دیکھنا شروع کر دیے ہیں. جی بالکل، ایک پاکستان پہلی دفعہ ایک جو کمپٹیٹو پالیٹکس ہے اس میں انٹر ہوا ہے. لوگ یہ دیکھیں گے کہ کسی کی کارکردگی کیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کیا یہ وہ ہماری برادری سے اس کا تعلق ہے، وہ اس کا قد کاٹ کیسا ہے، رنگ کیسا ہے، یہ چیزیں نہیں دیکھیں گے. وہ یہ دیکھیں گے کہ جو حکومت ہے جس سے کہ اس کی وابستگی ہے، وہ سیاسی جماعت یا سیاسی جماعتیں جنہوں نے حکومت بنائی ہے ان کی کارکردگی کیسی ہے، اس کے حوالے سے لوگ ووٹ دیں گے. یہ ایک بہت بڑی مثبت تبدیلی ہے پاکستان کی جمہوریت میں. اچھا رئیس صاحب، اب جو سیاستدانوں پر سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب قوم نے تو اپنا حق ادا کر دیا، مینڈیٹ بھی دیا، ٹرن آؤٹ بھی زیادہ ہوا، اب آپ کیا توقع کرتے ہیں سیاستدان کس طرح اس کو دیکھیں گے، کس طرح اس کو لیں گے؟ لیکن پہلی جو ایک سادہ سی توقع ہے اور معصوم سی توقع ہے وہ یہ ہے، اور یہ تھی جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی، کہ جو لوگ ہارے ہیں ان کو جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ایک ٹیلی فون کال کریں اور جو جیتنے والی پارٹی اور لیڈر ہے اس کو کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جمہوریت کو سلام پیش کرتے ہیں، عوام کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس انتخابی عمل میں کیڑے نکالنا ہم شروع کر دیں. اچھا رئیس صاحب، ایک اور کمنٹ فرمائیے گا. یہ آپ نے سارا پروسیس دیکھا، جو پرفارمنس رہی الیکشن کمیشن کی، اب جو سڑکوں پر ہم احتجاج دیکھ رہے ہیں، جو بڑی انوملیز تھی، آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن نے اچھا کام کیا ہے لیکن اچھا کام نہیں کیا ہے. کچھ شہروں سے جن کی بات کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا، ساری دنیا نے دیکھا لیکن ابھی تک الیکشن کمیشن نے کچھ نہیں کیا. اور پنجاب سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں بھی دھاندلی ہوئی ہے، حالات نہیں تھے. تو یا تو شرفو بھائی کو معلوم نہیں کہ کرنا کیا ہے، یا اگر کچھ معلوم ہے تو وہ کرنے کے قابل نہیں. تو جہاں جہاں بھی دھاندلی ہوئی ہے اور لوگوں نے کافی فوٹیج میڈیا میں بھی بھیجی ہے، تو ان کو بات ایسے کرنے چاہیے جس سے کہ الیکشن، اور وہ خود کہہ رہی ہیں کہ فلاں فلاں جگہ پہ الیکشن ہم شفاف کرانے میں، غیر جانبدارانہ کرانے میں ناکام رہے ہیں. بہت بہت شکریہ رسول بخش رئیس، جو کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن نے اچھا کام کیا بھی ہے اور اچھا کام نہیں بھی کیا. مراد ان کی یہ تھی کہ بندوبست بہت اگر بہتر ہوتے تو یقیناً آج جو مایوسی ہے، آج جو لوگ سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں، انہیں اس بات کا موقع نہ ملتا. لیکن ہمیں بھی اپنے رویوں میں کچھ اور مزید میچورٹی پیدا کرنا ہوگی، اور جو معاملات ہیں وہ سڑکوں کی بجائے جو مناسب فورم ہے وہاں پر لے جانے کی عادت ڈالنی ہوگی. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. کل آپ سے ملاقات ہوگی کل کی ٹاپ سٹوریز کے ساتھ. اپنا اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.